دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ شہر مکہ میں ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس، جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جسے سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا، یعنی کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا سب سے پہلا گھر، اللہ کا مقدس گھر۔ دوستوں، دشمنوں نے کعبہ پر کئی مرتبہ حملہ کیا۔ کرامیتینس شیعہ میں ایک فرقہ تھا، اس نے کعبہ پر اٹیک کیا اور حجر اسود کو کعبہ سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حجر اسود کعبہ کو دوبارہ کب ملا، کتنے سالوں بعد، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اوپر لنک ہے۔ اسی طرح کعبہ پر اٹیک کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 روز پہلے ابرہہ نے 60,000 کے لشکر کے ساتھ، جن میں ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ تمام عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ عیسائی دھرم کے نام پر ایک عالی شان عمارت بنواؤں جو انتہائی اٹریکٹیو ہو، موڈیسٹ ہو، تاکہ عرب کے لوگ اس سمپل کعبہ کو چھوڑ کر اس آرٹیفیشل کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ یہ سب سوچ وچار کر ابرہہ نے صنعاء میں، جو یمن کا دارالسلطنت تھا، ایک نہایت خوبصورت چرچ بنوایا۔ موتیوں اور سونے سے اسے سجا دیا اور اس کی کھڑکیوں پر رنگ برنگی کپڑے لٹکا دیے۔ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت دکھ رہا تھا اور اس کا نام کلیس رکھا۔ عرب میں جب یہ خبر پھیلی کہ ابرہہ نے صنعاء میں ایک آرٹیفیشل کعبہ بنایا ہے اور عرب کے لوگوں کو اپنے کعبہ کی طرف کھینچ رہا ہے، تو قبیلہ کنانہ کے ایک آدمی کو غصہ آیا اور وہ شخص کلیس کے اندر گیا اور اسے گندا کر کے بھاگ گیا۔ ایسا ابن عباس کا کہنا ہے، جبکہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کلیس کے آس پاس میں ایک آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر وہ آگ اس چرچ میں جا لگی اور چرچ جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ غصے میں آ کر یہ قسم کھاتا ہے کہ جب تک خانہ کعبہ کو ڈسٹروائے نہ کر دوں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ 60,000 کا لشکر لے کر خانہ کعبے کو گرانے کے لیے نکل جاتا ہے، جن میں ہاتھی بھی تھے۔ راستے میں جو قبیلے بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے، اور اس طرح ہلاک کرتے کرتے مکہ کی آبادی کے باہر تک پہنچ گیا۔ مکہ کی آبادی کے باہر مکہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ اونٹ پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضور کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے ٹرسٹی تھے۔ جب عبد المطلب کو خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ خالی کر دو اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں پناہ لے لو۔ کوئی بھی شخص اللہ کے اس گھر کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب قریش کے کچھ سرداروں کے ساتھ ابرہہ سے ملنے گئے اپنے اونٹ کو چھڑوانے کے لیے۔ اندر خبر بھجوائی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا شاندار ویلکم کیا، کیونکہ عبد المطلب ایسے ہی تھے۔ بے مثال حسن اور عجیب وقار و دبدبہ تھا آپ کا۔ آپ کو دیکھ کر ہر شخص ڈر جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر سہم گیا اور اس میں خوف پیدا ہو گیا۔ نہایت احترام کے ساتھ پیش آیا آپ کے ساتھ۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھلائے، البتہ ان کے اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر زمین پر ان کو اپنے ساتھ بٹھلایا۔ گفتگو کے درمیان عبد المطلب اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ابرہہ کو بہت تعجب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑے تعجب کی بات ہے، تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات چیت کی اور ان کو واپس مانگ رہے ہو، اور خانہ کعبہ جو تمہارے باپ دادا کا دین دھرم ہے اس کے بارے میں تم نے کوئی لفظ بھی نہیں کہا، اور میں اسے گرانے کے لیے آیا ہوں، تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کو آپ سے مانگا، اور کعبے کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، مجھے کعبے کی فکر نہیں ہے۔ ابرہہ ہکا بکا رہ گیا آپ کے جواب کو سن کر، اور اس کے پاس اس جواب کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ کو خالی کر دو اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں پناہ لے لو۔ عبد المطلب نے اپنے تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا۔
खाने काबा को पेश कर दिया और चंद आदमियों को साथ लेकर खाने काबा के दरवाजे पर हाजिर हुए कि सब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगे। अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, बंदा अपने जगह की हिफाजत करता है, बस तू अपने मकान की हिफाजत फरमा। तेरे दुश्मन लश्कर और हाथी लाए हैं ताकि तेरे बंदों को कैद करें और तेरे हरम को बर्बाद करें। तेरी अज़मत और जलाल का ख्याल नहीं किया। अगर तेरी अज़मत और जलाल का ख्याल होता तो ये हरकत ना करते। अब्दुल मुत्तलिब दुआ से फारिग होकर अपने साथियों के साथ पहाड़ पर चढ़ गए और अबरहा अपना लश्कर लेकर खाने काबा को गिराने के लिए बढ़ा। जब अबरहा का काफिला मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादी मुहस्सर में पहुंचा तो अचानक अबरहा का हाथी बैठ गया जिसका नाम महमूद था और काबा की तरफ चलने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं हुआ। उसको बहुत मारा गया लेकिन वो उठा नहीं। इसी दौरान अल्लाह ताला ने अबाबील चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया। हर एक की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थी। अबरहा के लश्कर पर बरसा रही थी। खुदा की कुदरत से वो कंकरियां गोली का काम दे रही थी। सर पर गिरती थी दुश्मन के और नीचे निकल जाती थी। जिस पर वो कंकरी गिरती वो खत्म हो जाता और यूं अबरहा का पूरा लश्कर तबाह व बर्बाद हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की और हाथी को हरा दिया छोटी चिड़ियों ने। चूँकि ये लश्कर हाथियों पर सवार होकर आया था इसलिए इस लश्कर को असहाबे फील कहा गया, यानी हाथी वाले। कलाम पाक में अल्लाह ताला ने इस नाम की एक सूरत भी उतारी है जिसका नाम सूरह फील है।